بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر بات، سورہ طٰ میں سے 2 آیات ربانی 131 اور 132 131 132 اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ صدق اللہ العظیم۔ 2 آیات ہیں۔ میں یہاں دیوار پر کھڑا ہوں، ہم خصوصی طور پر امریکہ والے اور دنیا میں عمومی طور پر جب ہم اپنے علاقوں سے نکلے تھے یہاں کر ہم نے مزدوری کی، ٹیکسی چلائی، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے مقدر میں رزق لکھا تھا ہم اس پہ چلتے رہے۔ کچھ لوگ آگے نکل گئے، بلڈنگیں بن گئی، پاکستان میں بلادیں بن گئے، یہاں بڑے بڑے انہوں نے کام کر لیے، یا یہاں کی چکا چوند کو دیکھا ہم نے تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی تو وہیں سے آئے تھے، تو یہ کیسے آگے نکل گئے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے دلوں میں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے حجرے میں داخل ہوئے تو وہ ٹاٹ میں لیٹے ہوئے تھے، بوریا ٹاٹ، نشان پڑے ہوئے تھے، ایک مشک لٹکی ہوئی تھی پانی کی اور ایک کھجور کا چمڑے کا کچھ رکھا ہوا تھا۔ نگاہ دوڑائی، رونا شروع کر دیا فاروق اعظم نے۔ تو سرکار نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ کیسر و کسرا تھک رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اور وہ موجیں کر رہے ہیں، ان کی بادشاہی، ان کا کاروبار، ان کی چکا چوند، اور آپ کی یہ حالت ہے کہ دنیا بھی آپ کے پاس ہے، دین بھی آپ کے پاس ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا عمر تو بھی گیا؟ پھر آپ نے یہ آیتیں پڑھی، کون سی؟ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ۔ اچھا میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ جو اس طرح کا مال کماتے ہیں نا وہ کبھی حلال جگہ پہ خرچ نہیں ہوتا۔ میں لکھ دیتا ہوں آپ کو، میں یہی رہتا ہوں 32 سال سے، مجھے پتا ہے کہ جو حرام اور بے ایمانی سے کماتے ہیں ان کے پیسے وہی لگتے ہیں، اور جو رزق کے حلال کماتے ہیں ان کی بڑی ٹھیک جگہ پر پیسے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی میرے رب نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آیتیں سن لیں 131 اور 132۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ میرے بندے تو کیوں آپ کی آنکھیں دیکھتا ان کو؟ ان کی بلڈنگ کھڑی ہے، ان کے کاروبار کھڑے ہیں، ان کے نوکر پھر رہے ہیں، کیوں دیکھتا تو؟ نہ دیکھ، پتہ ہے ہم نے ان کو کیوں دیا ہے اور ہم تمہیں کیوں بچایا ہم نے؟ جواب ہے کہ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، اور تم بچ رہے ہو آزمائش سے، تم شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو تم نے حلال کے پیسے بلائے ہیں یہ تو رزق ہے اور یہی باقی رہنے والا ہے۔ پھر فرمایا اس کی نسبت تو ایسا کر، اللہ ہمیں مشورہ دے رہا ہے، تو نہ دیکھ، نہ یہ بیٹھ گئی، یہ کاروبار، یہ پاکستان میں بلادیں، نہ دیکھ تجھے میں نے حلال کے پیسے دیے ہیں، تیری آزمائش کوئی نہیں، تیرا امتحان کوئی نہیں، ان کو تو میں نے امتحان کے لیے دیا ہے، وہ تو مصیبت میں پڑ جائیں گے اور تم بچ گیا۔ تو ایسا کر وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، سبحان اللہ، نماز پڑھا کر اور بچوں کو بھی اس کام پہ لگا۔ جب بھی کبھی کسی کی بلڈنگ دیکھو
کاروبار دیکھو، اس کی چکا چوند دیکھو، تو آخر اللہ کی نماز پڑھنی شروع کر دو. صحابہ اسی کرتے تھے، سبحان اللہ. صحابہ یہ کام کرتے تھے. اور فرمایا اور اس پہ پکا ہو گیا. اللہ فرماتی یہ جو تمہیں مشورہ دے رہا ہو نا، یہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی ضرورت ہے لا نسأل کہ تیری نماز پڑھنے سے مجھے روٹی ملے گی، مجھے رزق ملے، عزت نہیں ہوتی نا، مجھے عزت ملے گی، مجھے روٹی ملے، نہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. لا نسألک رزقا، یہ جو تمہیں مشورہ دے رہا ہوں نا، یہ تیرے اطمینان قلب کے لیے دے رہا ہوں. سبحان اللہ. جب تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے گا اور یہ سوچے گا کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ میں آزمائش سے بچ گیا، سبحان میں اللہ. امتحان سے بچ گیا، سبحان اللہ. تو فرمایا اس میں پکا ہو جائے نماز میں. لا نسألک رزقا، میں عزت نہیں مانگ رہا، میں روٹی نہیں مانگ رہا، نحن نرزقک، میں تو تمہیں دے رہا ہوں، سبحان اللہ. رزق تو میں دیتا ہوں تمہیں. اور آپ کا نا ولا کیا ہے؟ والعاقبۃ للتقوی. والعاقبۃ للتقوی. جو انجام ہے نا وہ آپ ہی کا ہے. یعنی انجام میں جو تمہیں ملے گا وہ آپ کو ملے گا، ان کو نہیں ملے گا، وہ تو آزمائش میں ہے. اور یہ انجام اس کا بہت اچھا ہے کہ جو اللہ سے ڈر گیا، اپنی رزق حلال کمایا، بچوں کو رزق حلال کھلایا، فرمایا کہ وہ تمہیں نظر بھی آئے گا اور انجام بھی بہت اچھا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں ان مصیبتوں سے بچا کے اپنے کام میں لگاتے ہیں. تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور گھر والوں کو بھی اس کام میں لگا دو. سبحان بسم اللہ. اللہ الرحمن. اچھا بھی ہم نے کل تک رمضان کا انتظار کر رہے تھے، آج حافظ صاحب نے 57واں سورہ شروع کر دیا ہے. سبحان اللہ. 13 باقی رہ گئے، پتہ بھی لگا کہ کتنے سپارے گزر گئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں باقی بھی پڑھنے کی توفیق دے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم گنہگار، کمزور، ضعیف، بیمار بندے تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. یا اللہ تیرے علاوہ کون ہماری مصیبتوں کو ٹالنے والا، ہماری مشکلات کو آسان کرنے والا، ہمیں بلاؤں سے نکالنے والا، اس وبا سے نکالنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے اس مصیبت کو بھی دور کر دے، اس بلا کو بھی دور کر دے. آمین. اور ہم جیسے بیماروں کو شفا دیا. آمین. آمین یا رب.